کہ یہ فرید الدین مسعود گنج شکر تھا جس نے آ کے پنجاب کی دھرتی کو محبتوں سے نوازا ہے۔ پارٹی کے دروازے کے اس طرف آئیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار نظر آئے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا وہ خاص بندہ تھا کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کامل طور پہ پنجاب کی دھرتی تک پہنچایا ہے۔ کوئی اپنے گھر میں اپنے باپ کی تصویر کو ہٹا کے کسی غیر کی تصویر لگاتا ہے؟ بولو تو صحیح نا، کیوں؟ کہتے ہیں نہیں ساڈا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ اسی اپنے کمرے دے وچ ابا جی دی فوٹو ہٹا کے کسی انگریز دی لا لئیے۔ وہ اتنے تم گر چکے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جن کا آپ نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، کتنی عظمتوں والے ہیں۔ جناب موسیٰ اپنی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ سے من و سلوہ مانگے تو آ جائے، اگر امت رسول اللہ کی وفادار ہو کے عرض کرے تو کیا رسول اللہ کے عرض کرنے پر رب کی بارگاہ میں جنت کے دروازے نہیں کھل جائیں گے؟ اس امت کے لیے رحمتوں کے دروازے نہیں کھل جائیں گے؟ کھلیں گے، لیکن اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ اس دل کی وادی کو خالص طور پہ صاف کر لو، بس۔ اس میں اللہ اس کے رسول کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت نہ ہو، اس میں رب رسول کے علاوہ کسی اور کی طلب نہ ہو۔ دیکھیں نا بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی، آج بھی آپ جتنے پاکستان کے اور خاص طور پہ یہ پنجاب اور لاہور میں خاص مقامات ہیں پرانے، آپ ان پہ جائیں، کسی گورے کا مجسمہ لگا ہوا ہے، کسی سکھ کی جو ہے وہ تصویر لگی، بھائی کیوں لگی ہے؟ آپ کو پنجاب کی دھرتی نے کوئی سورما پیدا کر کے نہیں دیا، پنجاب میں سے کوئی بندہ جنا پیدا نہیں ہوا، سارے معاذ اللہ مخنث ہی تھے، سارے ٹرانسجینڈر ہی تھے تمہاری طرح، کوئی ایسا بندہ نہیں آیا کہ جس نے اپنی زندگی میں تاریخ رقم کی ہو۔ ہیں ایسے سینکڑوں لوگ موجود ہیں پنجاب کی دھرتی میں پیدا ہونے والے کی جنہوں نے اپنی زندگی میں بڑا نام روشن کیا ہے، اپنے وطن کا، اپنی مٹی کا، اپنے دین کا۔ دنیا بیرون ممالک میں ان کی مثالیں دیتے ہیں، لیکن اپنے لوگوں کے اندر احساس کمتری ختم ہو تو پھر ہی ہے نا۔ یہ جب بھی اٹھتے ہیں رنجیت سنگھ کا مجسمہ لگا دیا، یہ فلاں یورپ کا ایک آیا تھا منحوس یہاں رہا ہے، یہ اس کا مجسمہ لگ رہا ہے۔ مسجدوں کے باہر، شاہی مسجد ہے تو اس کے باہر ایک سکھ کا مجسمہ لگا ہو، کیوں بھائی؟ اولاً تو مجسموں کی ضرورت ہی کوئی نہیں، لیکن اگر آپ نے پھر بھی کوئی ایسا حرکت، کوئی ایسا کام کرنا ہی ہے، اولاً تو یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو جا کے یہ مجسمے جو بنا رہے ہیں ان کو جواب دینا پڑے گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہاں جو مورتیاں بناتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، رب کی بارگاہ میں جب یہ پہنچیں گے تو رب فرمائے گا اب ان میں جان پیدا کرو، ان میں جان ڈالو۔ مصور ذات تو میری تھی، یہ شعبہ اور یہ منصب تو میرا تھا کہ میں صورتیں بنایا کرتا تھا ماؤں کے رحموں کے اندر اولاد کی، میرا کام تم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اب بناتے رہو، بناؤ، اس میں جان ڈالو۔ اولاً تو شریعت اسلامیہ میں جائز ہی نہیں، لیکن چلو اگر لگانی بھی تھی تو تم داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے روزے کی تصویر بنا کے لگاتے، تم حضرت بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مقدس کی تصویر بنا کے لگاتے کہ پتہ لگتا کہ یہ فرید الدین مسعود گنج شکر تھا جس نے آ کے پنجاب کی دھرتی کو محبتوں سے نوازا ہے۔ یہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہماری نوجوان نسل کو، بچوں کو دیکھ کے پتہ چلے کہ یہ بادشاہی مسجد کے باہر جس اللہ والے کے مزار کی تصویر لگی ہے، پتہ تو کریں یہ ہے کون۔ وہ بچے چلتے چلتے پارٹی کے دروازے کے اس طرف آئیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار نظر آئے اور یہاں ملتی ہوئی کشف المحجوب اٹھا کے دیکھیں تو ان کو پتہ چلے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا وہ خاص بندہ تھا کہ جس نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کامل طور پہ پنجاب کی دھرتی تک پہنچایا ہے۔ تمہارا جب احساس کمتری اتنا ہو گیا، اتنے گر گئے ہو تم، یار بتائیں ایمانداری سے، آپ سارے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، کوئی اپنے گھر میں اپنے باپ کی تصویر کو ہٹا کے کسی غیر کی تصویر لگاتے ہیں؟ بولو تو صحیح نا، کیوں؟ کہتے ہیں نہیں ساڈا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ اسی اپنے کمرے دے وچ ابا جی دی فوٹو ہٹا کے کسی انگریز دی لا لئیے۔ وہ اتنے تم گر چکے ہو ذہنی طور پہ، مسجدوں کے باہر، تفریحی مقامات کے باہر آپ جائیں مال روڈ کے اوپر آپ کو مجسمے نظر آئیں گے، یہ فلاں کا مجسمہ ہے، یہ فلاں کا۔ کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں آپ پاکستان کے عوام کو؟ کس نہج پہ آپ ڈالنا چاہتے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں آپ کیا کر رہے ہیں، پتہ ہے آپ کو، لیکن آپ جانتے ہیں کہ قوم بڑی بھولی والی ہے، یہ بھول بڑی جلدی جاتے ہیں، ان کی میموری بڑی کمزور ہے۔
इनको बस एक वक्त का जो है वो दावत पे बुला के खाना खिला दो, ये सब कुछ राज़ी हो जाएंगे। वो जानते, ये नब्ज़ जानते हैं, उन्होंने नब्ज़ पकड़ी हुई है कौम की। वो कहते हैं पता है हमारा इनका कि ये किस डगर पे चलने वाले हैं। इनको बुला के जो है वो एक दावत करवाओ गवर्नर हाउस में, इनको बुला के वज़ीर आला हाउस में, बल्कि वज़ीर आला और गवर्नर हाउस भी बड़ी बात है मेरे अजीज़ों। किसी मैले कुचैले दफ्तर में बुला लो इनको, चेयरमैन कौंसिल के हैं, किसी ज़कात कमेटी के चेयरमैन के दफ्तर में बुलाओ, इनको पेप्सी पिलाओ, बस ये पेप्सी पे ढेर हो जाएंगे। हाय हाय हाय, ओए अफसोस अफसोस अफसोस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोग तैयार करके गए थे वो बड़े खुददार थे। हुजूर ने जो लोग तैयार किए थे वो बड़े गैरतमंद थे, वो अपने किले के पक्के लोग थे। उनके सामने अशरफियों के ढेर रखे गए, कहा उठा लो, हमारे नज़दीक ये सोने की अशरफियाँ और मिट्टी बराबर है, उठा लो, हमें नहीं चाहिए। ये सोने की कुर्सियों पे बिठाया गया, उठ गए फ़ौरन। कहा अच्छा आपके इलाके में चूँकि पत्थर है सारे और आप पत्थरों पे बैठने वाले लोग हैं, यहाँ सोने की कुर्सी पे आपको बिठाया गया तो आप परेशान हो गए, आपसे जो है वो ये कैफियत यानी ज़ाहिर हो गई आपसे। कहा छड्डो, सानू आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी मर्दा वास्ते सोना इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। तो मुझे फ़ौरन मेरे महबूब की बात याद आई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों के लिए सोना हराम करार दिया। तो मैंने कहा अगरचे मैं पहन नहीं रहा लेकिन कुर्सी सोने की है, बैठ तो रहा हूँ ना उस पर। मुझे मेरे महबूब की बात ने झंझोड़ा और मैं उठ के खड़ा हो गया। बकिया रह गया तुम्हारे सोने के तख्त व ताज, तुम्हारी सोने की कुर्सियाँ, तुम्हारे सोने के बर्तन। मेरी निगाह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोना और मिट्टी बराबर कर दी है। पक्के हो जाओ, पीढ़े हो जाओ, वगरना मेरे अजीज़ों पिसते रहोगे। आपको शायद हमारे दर्द सुन के तकलीफ़ नहीं होती, इसलिए कि आप इतने उलझे हुए हैं मामलात में, कारोबारी मामलात में इतने परेशान हैं। आपको हमारा दर्द सुन के वो कैफियत ही पैदा, लेकिन हम जब आपके लटके हुए चेहरे देखते हैं तो हमारा कलेजा मुंह को आ जाता है। इसलिए कि असा तो और काम करना ही कोई नहीं, असा तो लोगों ने गल्लां सुननी है सारा दिन, लोगों ने मामलात सुनने सारा दिन, मस्जिद में आना, नमाज पढ़नी, पढ़ाना। सन रब ने ड्यूटी दी ही तुहानू वेखण दी है, तुहाडे दर्द महसूस करन दी है, तुहाडियां तकलीफां महसूस करन दी है, तुहाडे वास्ते दुआवां करन दी है। साडे कोल तो ड्यूटी है वे। तुहानू साडियां गल्लां सुन के वो तकलीफ महसूस नहीं होंदी जेड़े तुहाडे लटके हुए चेहरे वेख के सानू तकलीफ महसूस होंदी। सानू अपने जज्बात भुल जाते, अपनी तकरीरां भुल जांदियां, अपने नज़रियात बाज़ औकात असां पिछे कर देंगे कि नहीं यारा इन्हां लोगों के जज्बात जिहड़े मजरू ना हो जाण। लेकिन आखिर कदों तक तुसीं इस हालत दे विच रहना चाहते हो, कदों तक रहना चाहते हो? मेरे अजीज़ों खुदा के लिए अपनी डायरेक्शन ठीक करो। इस दिल की वादी में सिर्फ रसूलुल्लाह को बिठाओ, बस कुरान के निज़ाम को रखो इस दिल के अंदर।